بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ اور لکھنے والے ہیں شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب، جلد اول۔ توحید اور تسلیم۔ توحید پرست وہ ہے جو خدا کے تمام احکامات کے سامنے سر جھکا دے اور کسی فطری معاملے مثلا عزت، ذلت، صحت، بیماری، خوشحالی، غریبی، موت، زندگی اور کسی فرض کام مثلا واجب کی بجاوری اور حرام سے پرہیز میں اسے کوئی اعتراض یا انکار نہ ہو، نہ زبان سے نہ دل سے، کیونکہ اگر خدا کے کام میں عذر کرتا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے کہ اس سے یہ بہتر ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا یا ایسا ہونا چاہیے، تو سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو خدائی کے مقام میں خدا کا شریک کر لیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ عقل مند سمجھ لیا ہے۔ مثلا یہ کہے کہ بارش کیوں نہیں ہوئی، ہوا کیوں گرم ہو گئی، خدا نے مجھے دولت یا اولاد کیوں نہیں دی، فلاں شخص جوانی میں کیوں مر جاتا ہے اور فلاں بڑھاپے میں بھی زندہ ہے، یا یہ کہے کہ خدا نے فلاں بات واجب کیوں کی یا اسے فلاں چیز حرام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ خدا کی چاہے جتنی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور اس کے بعد خدا اور پیغمبر کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ان کے خلاف چیزیں کیوں نہیں بنائیں، یا زبان سے نہ کہیں، صرف اپنے دل میں ہی ایسا سوچیں، تو وہ اپنے اس اعتراض کے باعث مشرک ہو سکتے ہیں۔ توحید اور محبت۔ جس توحید پرست شخص نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو اور تمام مخلوق کو نعمتیں دینے والا صرف خدا ہے اور جو چیز جس مخلوق سے اس کو ملتی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے اور تمام اسباب بھی خدا ہی کے تابع ہیں، وہ صرف خدا سے دلی محبت رکھے، کسی مخلوق کو پکا دوست نہ جانے، غیر خدا سے اس کی دوستی یا محبت اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب بندہ ہے، خدا کے محبوب کی محبت بھی خدا ہی کی محبت ہے اور اس کی دوستی کا خدا کی طرف سے حکم ہے، جیسے فرشتے، پیغمبر، امام، مومن، آخرت اور بہشت وغیرہ، یا اس خیال سے ہونا چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کی نعمت اور بخشش ہے اور اس کا شکر ادا کرنے سے خدا کی خوشنودی اور نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے، جیسے بیوی بچے اور پیارے لوگ، بلکہ دنیا کی اس اصل زندگی سے پیار کرے جس میں وہ خدا کی معرفت اور بندگی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ مخلوق سے خدا کی خاطر نہیں بلکہ خود اسی کی ذات کی خاطر محبت کرے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ آیتوں اور روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر غیر خدا کی محبت سے اس طرح زیادہ اور بڑھی ہوئی ہو کہ وہ غیر خدا کو ترجیح دینے لگے تو یہ محبت حرام اور شرک ہے اور سزا کے لائق ہے۔ اس شخص کی طرح جو دولت کو اس طرح خدا سے زیادہ چاہنے لگے کہ جن موقعوں پر خدا نے اسے خرچ کرنا واجب فرما دیا ہے وہاں بھی اسے صرف کرنے کو تیار نہ ہو۔ دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں کسی سے محبت کی جاتی ہے؟ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا اچھا اس کو دل عطا کیا ہے، اتنی اچھی عادتیں عطا کی ہیں، اتنا اچھا اخلاق عطا کیا ہے، اتنی سمجھ، اتنا سمارٹ برین عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس سے انسان محبت کرنے لگے، یعنی اللہ ہمارے لیے اور اس کے احکامات جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد ہی اس کی مخلوق آتی ہے۔ اطاعت میں توحید اور شرک۔ جب ایک مومن کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کا اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، دیکھیے بہت اچھا ایک استاد محترم نے پوائنٹ بتایا، کہتے ہیں ہمیں اللہ کی ساری صفات پر تو یقین کامل ہوتا ہے، رازق ہونے پر، رزق دینے والا ہونے پر کیوں اتنا پکا یقین نہیں ہے؟ رزق ہمیں صرف اللہ دیتا ہے، باقی سب وسیلے ہیں، باقی سب ذریعے ہیں، کوشش کرنے کا حکم ہے، لیکن رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف جو رزق عطا کرتا ہے وہ اللہ ہے، باقی سب وسیلے ہیں، اور رزق نازل ہوتا ہے، پھر دنیا میں مختلف طور پہ وسیلے بن جاتے ہیں جو پھر ہم تک پہنچ جاتا ہے۔
روزی دینے والا منتظم یعنی انتظام سنبھالنے والا اور پالنے والا صرف وہی ایک ہے، اللہ، جس کا دنیا کی عبادت کا سزاوار ہونے اور دنیا کی پرورش کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، بے شک کوئی شریک نہیں۔ تو وہ اپنی عقل اور ایمان کے مطابق اس کے سوا کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا اور صرف اسی کی اطاعت اور عبادت کو واجب جانے گا اور اپنے سمیت ساری مخلوق کو یکساں طور پر یہ سمجھے گا کہ سب کے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، جسے خدا نے مقرر کیا اور جسے ولایت دی اور جس کی طرف دنیا کو پلٹایا ہے، اس کی اطاعت ضرور کرنا پڑے گی کیونکہ خدا نے اسے مقرر کیا ہے، خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم، اللہ کی ولایت کے مالک، نبیوں، اماموں، اول درجے کے خاص نائبوں اور امام کی غیبت کے زمانے میں عام نائبوں کے سلسلے میں محدود ہیں، جیسا کہ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا خدا کی اطاعت کرتا ہے، سورہ نساء آیت 80۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہیں رسول جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ کرو اور جس بات سے منع کرتے ہیں اس سے بچو، سورہ حشر آیت 7۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، خدا، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، سورہ نساء آیت 59۔ عادل مجتہد کی اطاعت، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت میں جامع شرائط فقی کی اطاعت لازم ہے اور اس کی اطاعت امام علیہ السلام کی اطاعت ہے کیونکہ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حجت علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ یہ لوگ دنیا پر امام کی حجت ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس پر توجہ کرو جو تم میں سے ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری ہے، یعنی 12 اماموں کو مانتا ہے، اہل بیت کا پیرو ہے، یعنی یہ نہیں کہ زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں، پیرو ہے، پیروی کرتا ہے، ہماری حدیثیں بیان کرتا ہے، ہمارے حلال اور حرام کو مانتا ہے اور ہمارے احکام بجا لاتا ہے، تو اس کا حکم مانو، واقعی ہم نے اسے تم پر حاکم مقرر کر دیا ہے۔ جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم دے اور وہ نہ مانا جائے تو گویا خدا کے حکم کی توہین کی گئی، ہماری مخالفت کی گئی، اور ہماری مخالفت کرنے والا خدا کا مخالف ہے اور خدا کا مخالف شرک کی حد میں پہنچ جاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں بہت سی دلیلیں دی گئی ہیں جو فقیہ عادل کی اطاعت واجب بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کے التجا کرتے ہیں کہ جو بھی اچھی باتیں ہم پڑھتے، سنتے اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صدق کے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور قبولیت کا ذمہ لے۔ اس شعر پہ ختم کرتے ہیں، رہتا ابد فیروزاں تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ ہمیشہ خوش رہیں، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خاص طور پہ بہت خیال رکھیں اور اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔